جی تو میں اس وقت موجود ہوں تاریخی شہر اورنگ آباد کی ایک تاریخی عمارت شاہی مسجد میں، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، عام ہے کہ مغلوں کے آخری بادشاہوں میں سے ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں سے بہت سارا وقت یہاں پر گزارا تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کے قرآن شریف لکھتے تھے، ٹوپیاں سی کر اپنا جو ہے گزر اوقات کرتے تھے۔ یہ مسجد کا جو سٹرکچر ہے 350 سال پرانا بتایا جاتا ہے، جس کو اب ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور وہ ریکنسٹرکٹ کر کے اس کو نئے سرے سے ایک عالیشان مسجد کی شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم جس مقصد سے اس علاقے میں آئے ہیں وہ شاہی مسجد کے بارے میں بات کرنا سے زیادہ اس چیز کے بارے میں بات کرنا ہے جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے وقت سے ایک 350 سال پہلے اپنے دور میں عورتوں کی تعلیمات یعنی ویمن ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قدم اٹھایا تھا، اس قدم پہ آج ہم بات کریں گے۔ جو عمارت ہے یہاں سے نزدیک، جسے عام زبان میں زنانی مسجد کہا جاتا ہے، ایک وقت تھا آج سے 30 سال پہلے سے جو گورنمنٹ کالج میں جو لیڈیز ہیں، جو عورتیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرس ہیں، وہ یہاں آ کر دوپہر کی جو 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر، وہ نمازیں یہاں آ کر وہ پڑھتی تھیں اپنے اپنے طور پر، الگ الگ طور پر۔ آج وہاں پر ایک عمر رسیدہ خاتون اور جتنے بھی جو آس پاس کے جو عورتیں ہیں وہ یہاں آ رہی ہیں، وہ یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو 3 مقاصد کے تحت اس مدرسے کو پھر سے شروع کیا گیا ہے۔ پہلا تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اس میں دینی تعلیم عام کی جائے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں اخلاقی تعلیم پر بھی زور دیا جائے، اور تیسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس میں بیوہ اور پسماندہ عورتوں کی جو کسی کے سامنے حال بیان نہیں کر سکتی، ان عورتوں کی مدد کی جائے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل بنایا جائے۔ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر زمانے کی ہے، اور کچھ لوگ آ کے یہاں لڑکیاں کالج کے نماز پڑھتے تھے، اور بہت یہ مطلب گر گئی تھی، مطلب بہت وہ ہو گئی تھی، پھر بہت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے بہنیں گارڈن میں ادھر پڑھتی تھی، مگر ایک نے ان کو بتایا کہ آپ یہاں پڑھا کر گئی۔ کچھ بہنوں نے ہمارے مل کے آ کے یہاں پہ پڑھائی چالو کرے، اور پڑھائی چالو کر کے پھر وہ بہنوں نے اپنی مطلب اخراجات سے سب نے مل کے یہ مسجد ریپیئرنگ کر کے یہاں پڑھائی چالو کرے۔ پڑھائی تجوید کی کلاس ہوتی ہے، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، ہم بہنیں، اور سب کو پڑھاتے بھی ہیں، اور کافی یہاں لیڈیز آتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم ہیں تو جو بھی ہے ہم اپنا چندہ جمع کرتے ہیں، مسجد کے لیے لگاتے ہیں۔ ابھی طہارت خانہ بنائے، ابھی سامنے شیڈ ڈالے، ٹین ڈالنے کے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری کلاس بہت اچھی چل رہی ہے۔ 2 گروپ ہے، ایک شاہین ہے ادھر پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے آتے تھے یہاں پہ، اور یہ لوگ میں بعد میں آئی، مگر میں بھی یہاں تو پڑھاتی، میں میرے گروپ کی ٹیچر ہے اور شاہین ان کے گروپ کی ٹیچر ہے۔ پہلے جیسا ہم تلاوت قرآن جاتی تجوید سے، پھر اس کے بعد ہے تو بچوں کو لیتے، بچوں کو بھی قاعدے پڑھاتے، بچوں کا سبق ہوتا، ان کو نماز کے ارکان بتائے جاتے، اور پورے حدیث سب اپنے اسلام کے ارکان بتا کے ہم تو اس پہ ختم کرتے۔ ہم لوگ یہاں پر 2012 سے آ رہے ہیں۔ ہم پہلے تو نہرو گارڈن میں وہاں پر واکنگ کرتے تھے، اور واکنگ کرنے کے بعد کچھ خواتین بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہم صحیح قرآن کرتے تھے، سورے وغیرہ، یہ نماز کا سب صحیح کرانا۔ ہم ایسے خواتین بیٹھتے بیٹھتے تقریباً 30-40 سے اوپر خواتین ہو گئے۔ تو وہاں پہ لوگوں نے بولے کہ آپ اتنے سب خواتین یہاں پر مت بیٹھو، کہیں اور جا کر جگہ دیکھو۔ تو ہمارے کو ایک خالد باجی بول کے تھے، تو انہوں نے بولے ہمارے ایک دوست ہے یہاں شاہی مسجد کے بازو، ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے۔ تو انہوں شاہی مسجد کے بعد ہم کو یہاں لے کر آئے، پھر ہم لوگ یہاں 2012 سے آئے، اور یہاں پر ہم اپنی بیڈ شیٹ لے کر آتے تھے، بچھاتے تھے، اور سب مل کے پہلے وہ باہر بیٹھے ہم، اور وہ جھاڑ کے پاس بیٹھنے کے بعد پھر وہاں سے پھر اندر آئے ہیں۔ اندر یہ پھر چھوٹی جالی لگی ہوئی تھی ٹوٹی ہوئی، اس کے بعد میں ہے تو پھر ہم لوگ ایسا 2-3 کرتے کرتے ہم تھے، قریشی باجی تھے، ممتاز باجی تھے، اور شاہین باجی آئے، پھر یہ ادھر کے، پھر ایسا بڑھتے بڑھتے ہمارے ایک بڑھتے گئے ہمارے خواتین، اور ہم 2012 سے سب تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں ایک دوسرے کی صحیح کرتے تھے، اور پھر ہم لوگوں نے تعاون کر کے آہستہ آہستہ یہ مسجد کو ہے تو لائٹ فٹنگ کرائے، فین لگائے، اور پھر یہ جالی لگائے، پھر یہ فرشی کیے،
اور اب ہے تو یہاں پہ یہ طہارت خانہ اور یہ بھی بنا. آج وہاں پر 20 سے 25 خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ہر سال تقریباً اتنی خواتین وہاں سے تعلیم حاصل کر قرآن پڑھنے کی تعلیم حاصل کر کے سرٹیفائیڈ کورس حاصل کر کے وہاں سے فارغ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن پڑھنے کو سدھار رہی ہیں. قرآن کی پڑھائی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ یہاں کریش کورس کر کے پھر وہاں پہ ان کو سدھار رہی ہیں. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو یہاں سے تجوید اور قرآن پڑھنے کے کورس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ امتحان دیا جا رہا ہے اور امتحان دینے کے بعد یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے. یہ اور اردو میں اسے سند کہا جاتا ہے. وہ سند بھی ہے یہاں موجود. ایک یہ سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کی. دارالقرات کلیمیہ اورنگ آباد، یہ ٹوکی کی جو مسجد ہے چیلی پورہ میں، یہاں جا کر امتحان دیا جاتا ہے. یہاں پر جو پڑھائی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کی سند جو ہے، اردو میں سند ہے، انگلش میں سرٹیفکیٹ ہے. وہ خواتین جو ہے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہی ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کو. اس کے علاوہ اپنے اپنے محلوں میں عام کیا جا رہا ہے قرآن کی تعلیم کو. جو قاری اشرا محمد نثار جو منتظمین ہیں جو اس کا امتحان لے رہے ہیں، ان کی سائن دی جا رہی ہے. دیکھیے تمام لوگوں کے پاس تقریباً یہ سرٹیفکیٹس موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ صرف سوشل کاز کے لیے ہی یا سوشلی کام کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک منظم اس کو سرٹیفکیٹ دے کر پختگی اس میں پیدا کی جا رہی ہے تاکہ، اور یہ عربی لینگویج کا بھی سرٹیفکیٹ ہے، یعنی عربی لینگویج سکھائی بھی جا رہی ہے یہاں پر، اور سیکھنے کے بعد میں اس کا بھی امتحان یہاں سے مستورات جو خواتین ہیں وہ دے رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں. تو یہ عربی لینگویج کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. دین کی جو معلومات ہے بیسک معلومات، اس کے بھی امتحان لیے جا رہے ہیں اور اس کی سرٹیفکیٹ یہاں پہ اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کا بھی سرٹیفکیٹ ہے. اور یہ تجوید کا جو سند ہے، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد کو سکھایا جا رہا ہے، تو یہ اس کی سند ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا. تو یہ مکمل سیٹ ہے جو تعلیمات یہاں پر مہیا کی جا رہی ہے. پہلے جیسا ہم تلاوت قرآن ہو جاتی تجوید سے، پھر اس کے بعد ہے تو بچوں کو لیتے، بچوں کو بھی قاعدے پڑھاتے، بچوں کا سبق ہوتا، ان کو نماز کے ارکان بتائے جاتے اور پورے حدیث سب اپنے اسلام کے ارکان بتا کے ہمیں تو اس پہ ختم کر دیتے.